ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے یہ چاہتی ہیں کہ جیسے چھوٹی بچیوں کو نماز سکھانے کے طور سے اسلامی بہنیں گھروں میں کرتی یہ ہیں کہ نیت باندھ کر سورہ فاتحہ وغیرہ قرأت وغیرہ بلند آواز سے کرتی ہیں تاکہ برابر میں کھڑی ہوئی بچی اس کو سن سکے، تو ایسی صورت میں اس طرح بچیوں کو نماز سکھانا ہی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں، اول تو بلند آواز سے عورت کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، چاہے نماز دن کی ہو یا رات کی ہو، یعنی سری ہو یا جہری ہو، دونوں صورتوں میں عورت کو حکم یہ ہے کہ وہ آہستہ آواز میں نماز پڑھے۔ اور آہستہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کانا پھوسی کرتے ہیں، خود کے کان میں اپنی آواز جانی چاہیے، ہلکی ہلکی آواز، اتنی آواز سے عورت نماز پڑھے گی، چاہے وہ عشاء ہو یا فرض۔ لہٰذا اگر کسی عورت نے ظہر و عصر کی نماز میں بلند آواز سے قرآن پاک پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھی یا قرأت کری اس طرح سے کہ اس پر اس صورت میں یعنی ظہر میں و عصر میں آہستہ پڑھنا واجب تھا، تو ایسی صورت میں اس نے ترک واجب کیا۔ تو یہ اسلامی بہن اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جمعہ کے دن چھوٹی بچیوں کو پاس کھڑا کرتی ہیں نماز کی غرض سے، سکھانے کی غرض سے، اور ان کو جب وہ سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھتی ہیں تو بچی بھی سن رہی ہوتی ہے، یا ایسی بچی ہوتی ہے جس کو پتہ نہیں ہوتا کہاں پہ کیا پڑھنا ہے لیکن صورتیں یاد ہوتی ہیں تو اس کو یاد دلانے کے لیے اس طرح سے کام کرتی ہیں، تو یہ صورت بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اور جس اسلامی بہن نے ظہر اور عصر بلند آواز سے پڑھی، کیونکہ یہ دونوں نمازیں ایسی ہیں ظہر اور عصر جس کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک آہستہ پڑھا جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ جہری قرأت نہیں ہے، سری ہے، تو اور اس میں واجب بھی ہے کہ آہستہ پڑھا جائے، تو اگر کوئی ایسا کام کہ جو واجب تھا نماز کے اندر کسی نے جان بوجھ کے ترک کر دیا تو ایسی نماز کو واجب الادا ہوگی، اس کو دہرانا واجب ہوگا۔ تو وہ اسلامی بہنیں جو بچی کو سکھانے کے لیے ظہر اور عصر تیز آواز میں نماز انہوں نے پڑھی ہے، تیز آواز میں قرآن پاک پڑھا ہے، تو یہ ساری نمازوں کا حساب لگا کے ان کو دہرانا واجب ہے، ساتھ میں اس کی توبہ بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ ترک واجب کی یہ عادت بنانے کی بنا پر گناہ گار بھی ہوں گی۔ اگر عشاء اور مغرب وغیرہ ہے کہ ان میں تھوڑی آواز ان کی نکلی، تو ایسی صورت میں اس میں دہرانے کا ان کو تو حکم نہیں ہے، مغرب عشاء اور فجر کی نماز، مگر یہ کہ ان میں بھی چاہیے تھا کہ ان کو آہستہ ہی قرأت کریں، یہ تیز آواز میں عورت کے لیے بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنا بھی منع ہے، تو ان لوگوں کو عصر اور ظہر کی نماز دہرانی پڑے گی۔ اس طرح اسلامی بہنیں چھوٹی بچیوں کو نہیں سکھا سکتی کہ تیز پڑھیں اور بچی سنتی رہے، یہ صورت جائز نہیں ہے، آہستہ نماز پڑھنا ظہر کے عصر کی واجب ہے۔ اب اس میں ایک صورت حال اور بھی ہوتی ہے کہ بہت مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی نماز کی کتاب یا قرآن پاک سامنے رکھ کر پڑھتے ہیں، اور جن کو نماز نہیں آتی وہ اس میں سے دیکھ دیکھ کے پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی یہ جائز نہیں ہے، اس طرح بھی نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے اندر قرآن پاک کا دیکھ کر پڑھنا بھی جو ہے نماز کو فاسد کر دیتا ہے، یا کوئی بھی چیز نماز میں دیکھ کر پڑھنا یہ نماز کو توڑ دیتا ہے، تو اس طرح بھی نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے علاوہ بچیوں کو نماز سکھانی چاہیے، اور جب ان کی نماز آ جائے یہ دیکھنے کے لیے کہ صحیح آئی یا نہیں، تو ان کی برابر میں عارضی طور سے فرضی طور سے ایک نماز پڑھنی چاہیے، جاننا کہ نماز کا وقت ہو نہ نیت ہو، بس ویسے ہی اس میں رکوع سجدے آپ کریں بلند آواز سے، وہاں پڑھیں گی تو حرج نہیں ہے، تاکہ دیکھ سکیں کہ اسلامی بہن سیکھی یا نہیں، ورنہ نماز سے الگ وقت دیں بچی کو سکھانے کے لیے۔ اب کیونکہ مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں الگ وقت تو ٹی وی یا سیریل کے لیے ہوتا ہے، اس میں نماز سکھانے کا وقت ہوتا بھی نہیں ہے، تو یہ کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے ظہر میں خود پڑھ رہی ہیں تو بچی کو ساتھ میں کھڑا کر لیا، بس اسی میں سکھا دیا تو سکھا دیا، اس کے بعد تو ہوش بھی نہیں لیتے کہ بچی کیا سیکھ رہی ہے کیا نہیں، تو یہ طریقہ کار بھی والدین کی کہیں نہ کہیں کچھ والدین کی کمی رہتی ہے، تو اسی لیے آپ اس کو الگ سے ٹائم دے کے سکھائیں، پریکٹیکلی اس کو دیکھیں کیسا پڑھ رہی ہے کیسا نہیں، اسی طرح جو صورتیں پڑھتے ہیں ان کو وہ بھی سکھائیں مکمل طور سے، مگر اس طرح کہ برابر میں کھڑا کر کے ان کے ساتھ خود بلند آواز میں نماز پڑھیں، تو یہ نہیں، اس طرح جائز نہیں۔ توبہ بھی کریں جس نے ایسا کرا، اور جتنی نمازیں پڑھی اندازہ لگا لیں اور اس کو واپس دہرائیں، وہ نماز ان کو پھر سے پڑھنی ہوگی۔ پتھر میں اصل لالے پرن